آپس میں باہمی اتحاد اتفاق کے لیے، تاکہ آپس میں ہم مل جل کر ایک دوسرے کے دکھ درد کو، غم خوشی کو بانٹ سکیں اور ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ قومیت کا، اجتماعیت کا مطلب میرے سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ، رواداری، امن۔ اور چونکہ الحمدللہ یعنی 1988 سے پہلے یعنی گجر نام پہ ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت کوشش کی ہے، اور خصوصاً 88 میں پھر جب ہمارے یہاں سیاسی معاملات شروع ہوئے، سردار صاحب آئے، الیکشن لڑا، تو اس وقت کے حالات کچھ انتہائی پیچیدہ حالات تھے، بڑی مشکل حالات تھے، اور اس وقت میں لفظ گجر یعنی سننا یہ لوگوں کو برداشت قطعاً نہیں تھا، اور حتیٰ کہ ہمارے اگرور اور تناول کا تو میں نہیں کہہ سکتا، زیادہ تناول کا مجھے اتنا علم نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے اس خصوصاً اگرور کی سطح پہ گجروں کو لوگ انتہائی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، جس طرح ہندوستان میں ہوتا ہے۔ حالانکہ الحمدللہ بحیثیت قوم، گجر قوم، گجر قبیلہ، گجر برادری، یہ تو پورے عالم اسلام، پوری دنیا میں ایک مشہور ترین قوم ہے۔ ان میں بڑے بڑے کارنامے لوگوں نے کیے ہیں، اور دنیا پہ یعنی حکومتیں بھی کی ہیں، تاریخ گواہ ہے، جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے علم میں یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ دیکھو کہ ایسا دور ہے کہ اس میں کوئی بات تو چھپ سکتی ہی نہیں ہے، اور جو تھوڑا سا شعور رکھتا ہے یا اہل علم ہے تو اسے اقواموں کی، قوموں کی تاریخ سامنے نظر آتی ہے کہ کس کس قوم نے کیا کیا کردار ادا کیا۔ تو ہمیں الحمدللہ اس بات پہ فخر ہے کہ ہماری قوم، گجر قوم نے تحریک آزادی میں بھی، پاکستان کے بننے میں بھی، پاکستان کے بننے کے بعد بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور بڑے یعنی نامی گرامی نام ہیں، بڑے بڑے عہدے ہیں، بڑی خدمت کیے کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اس وقت میں ہماری اگرور کی سطح پہ چند گرانوں کے لوگ اکٹھے ہوئے، مجتمع ہوئے، انہوں نے سوچا کہ بھی ہم کس طرح مل جل کر اس قوم کو دوبارہ وہ مقام، وہ عزت جو کھوئی ہوئی ہے دلا سکیں۔ تو چونکہ ایسا وقت تھا کہ یعنی سردار صاحب کا نام لینا یا اس کے لیے ورک کام کرنا، اس کے لیے ووٹ مانگنا، اس کے لیے جانا، یہ بڑا مشکل کام تھا، لیکن الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے اس سے اجتناب نہیں کیے، پیچھے نہیں ہٹے، ہر قسم کی قربانی انہوں نے دی ہے، جانی مالی، دن رات لگے رہے، اور الحمدللہ آہستہ 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 علاقہ اگرور کے اندر اللہ پاک نے وہ عزت، وہ مقام قوم کو بخشا۔ پھر قوم نے وقتاً فوقتاً برادری کی سطح پہ اور برادری کی سطح سے ہٹ کر بھی علاقے میں جو چھوٹی موٹی خدمت کسی کی آئی ہے تو اس سے بھی دریغ نہیں کیے، پیچھے نہیں ہٹے، خواہ وہ عدالتی کام تھا یا تھانہ کچہری کا کام تھا یا باقی جو رفع عامہ کے کام ہیں، اس میں بھی انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق مکمل بھرپور حصہ لیے، کام کیے الحمدللہ۔ تو یعنی فرو ایسا مجموع ہوا کہ اس انجمن اتحاد گجراں کے نام سے وہ جانا پہچانا گیا۔ تو انجمن اتحاد گجراں میں ہمارے بزرگوں نے بڑھ چڑھ کر کام کیا ہے، اور الحمدللہ یعنی وقتاً فوقتاً اجلاس بھی ہوتے رہے، میٹنگ بھی ہوتی رہی، مختلف علاقوں کے سطح سے یہاں مرکزی مقام پہ لوگ آتے، ان کے ساتھ مشاورت ہوتی، پھر وہ اپنے اپنے علاقوں میں کام بھی کرتے۔ تو اس وقت بھی ہم نے یہ ایک بات سامنے رکھی تھی کہ بھئی قوم کو کس طریقے سے اکٹھا کیا جائے، قوم کو کس طرح جوڑا جائے۔ تناول کی پوزیشن اور ہے اور اگرور کی پوزیشن کچھ اور تھی۔ اگرور میں گجر برادری منتشر تھی، کوئی ایسا پورے اگرور کے اندر گاؤں نہیں تھا کہ جس کے اندر اکٹھے 400-500 گرانے گجروں کے ہوتے، خواہ کھبل وادی کے یا ادھر جبی نام ایک گاؤں ہے اس کے علاوہ، باقی منتشر آبادی تھی۔ ہر گاؤں میں آبادی گجروں کی ضرور ہے لیکن منتشر ہے۔ تو بھائی اس منتشر آبادی کو کس طرح جوڑا جائے، ان لوگوں کے ساتھ کس طرح رابطہ کیا جائے تاکہ ہم سب مل جل کر کہ بھئی اپنی قوم کے لیے کس طرح آسانیاں پیدا کریں۔ اور ہمارے منشور میں بھی یہ بات تھی کہ بھئی سب سے پہلی یعنی کامیابی اس بات کے بغیر ہمیں نہیں مل سکتی کہ جس وقت تک ہم تعلیم پہ فوکس نہیں کریں گے۔ تعلیم بنیادی، انتہائی ضروری اور بنیادی اور اہم
یعنی ہمارے منشور میں یہ بات تھی. تو بھائی اس کے لیے کام کیا جائے، شعور دیا جائے، ہاں، اور والدین کو اس بات پہ آمادہ کیا جائے تاکہ بھئی ہمارے جو چھوٹے موٹے کام کاج ہیں ادھر ادھر غربت میں. اصل میں دیکھو اس قوم کی یہاں اگرور کے اندر جو پیچھے رہنے کی وجہ ہے وہ غربت ہے، سب سے بڑی وجہ ہے غربت ہے. غربت کے مارے ہوئے لوگ ہیں بیچارے، وقت دے نہیں سکتے، محنت کوشش کر نہیں سکتے، تو وہ اپنی دنیا کے بس کام کاج میں ذمہ داریوں میں اور اس میں لگے ہوئے، تو اس لیے وہ آہستہ آہستہ وہ پیچھے ہی ہو رہے ہیں نا. تو اس کے لیے بھائی ہم نے یہ تنظیم میں اس بات کو رکھا کہ بھئی ایسا طریقہ کار ہو تاکہ گاؤں کی سطح پہ اور یونین کونسل کے سطح پہ یعنی تنظیمی ڈھانچے بنائے جائیں، چھوٹی چھوٹی اس کی ذیلی شاخیں بنائی جائیں تاکہ بھئی ہر گاؤں سے، ہر علاقے سے 30 100 50 اتنے بندے جمع ہو کر اور اکٹھے مرکزی تنظیم میں یعنی وہ ان کا نام شامل کیا جائے تاکہ ہمیں اس بات کا علم بھی ہو اور ہمیں یہ بھی معلومات ہو کہ بھئی ہماری قوم کہاں کس تکلیف میں ہے، کتنے کرب میں ہے اور ان کے کیا کیا مسائل ہیں. تو بھئی اگر سارے مسائل حل نہیں ہو سکتے تو تھوڑے بہت تو انسان کوشش کرتے ہیں، مل جل کے اللہ کرتے ہیں، بھئی اللہ پاک آسانی کر دیتے ہیں، حل ہی ہو جاتے ہیں. تو اس میں جو بڑے بڑے اجتماعی مسئلے تھے الحمدللہ اس میں ان ساتھیوں نے قربانیاں دی ہیں، اجتماعی مسئلے اللہ پاک نے حل بھی کیے ہیں، اللہ پاک نے مدد کی ہے. تو پھر دیکھو یہ عروج اور زوال یہ تو ہوتا رہتا ہے نا، کبھی انسان بہت آگے نکل جاتے ہیں، تھوڑی سی پھر غفلت اور سستی کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن بالکل یعنی کنارہ کرنا یہ نقصان دہ بات ہے. اصل میں انسان جڑا رہے نا کسی نہ کسی زاویے سے بھی قوم کے ساتھ اور اجتماعیت کے ساتھ، تو انشاءاللہ وہ نقصان نہیں کرتا. تو چونکہ یعنی درمیانی عرصے میں الحمدللہ خوب انجمن اتحاد گجراں کے نام سے یعنی کام ہوا مختلف علاقوں میں، دور دراز تک، خصوصاً گلی تک، سامنے پہاڑوں میں، کھبل میں، مختلف جگہوں میں ہم جاتے رہے، تنظیمی دورے ہوتے رہے. تو کافی ہمارے لوگ ہمارے ساتھ مل جل کے پروگرام میں شریک ہوتے رہے اور اس کو کامیاب کرتے رہے. پھر تھوڑا سا درمیان میں سستی ہوگی، سب پہلی میں اپنی کہتا ہوں مجھ سے سستی ہوگی، بس آہستہ آہستہ سست ہوتے 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 پھر انسان تھوڑا سا غافل ہو جاتے ہیں نا. تو چونکہ ابھی الحمدللہ یعنی ہمارا اس وقت بھی یہ کوشش تھی کہ بھئی آیا ہم ہمارے بڑوں نے جو وقت گزارنا تھا وہ گزار لیا، انہوں نے اپنی ہمت سے اور اپنی قوت سے، اپنی صلاحیتوں سے. ابھی ہمارا وقت ہے اور ہم اپنے ساتھ اپنے نوجوان بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو کس طرح اس کام میں شریک کریں، جوڑیں تاکہ وہ بھی بھئی قوم کے دکھ درد کو سمجھ سکے اور ان کے اندر بھی بھئی اس بات کا شعور ہو کہ بھئی ہم اکٹھے ہو کر اور ہم مل جل کر انشاءاللہ یعنی بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس طرح منتشر رہیں گے اور بکھرے ہوئے ہوں گے تو پھر کوئی معمولی سا کام ہم سر انجام نہیں دے سکیں گے نا. تو اس وقت بھی ہماری یہی کوشش تھی کہ بھئی نوجوان طبقے کو بھی اس میں شامل کیا جائے، یوتھ پہ ان کی تنظیم سازی کی جائے، ان کو بھی بھئی اس سے اپنے ساتھ چلایا جائے تاکہ بھئی وہ بھی اس تنظیمی معاملات کو سمجھ سکیں اور ہم سب مل جل کر یعنی یکجان ہو کر محنت کوشش کریں تاکہ اللہ کرے کہ بھئی ہماری جو قوم ہے یہ آگے ہی بڑھے، پیچھے نہ ہٹے. کیونکہ اللہ پاک نے یعنی قوم کو بہت بڑی عزت دی ہے، بہت بڑا نام دیا ہے، اور آج ہماری غفلت اور سستی کی وجہ سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے اور اس اجتماعیت کو کھو دیں گے تو پھر رفتہ 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 وہ نام بھی انسان کے مٹ جاتے ہیں نا. تو الحمدللہ اگی کی سطح پہ یعنی انجمن اتحاد گجراں ایک نام ہے، وہ متعارف ہے، مشہور ہے، ہر جگہ اس نام سے جانی پہچانی ہے. جہاں بھی جاؤ بھئی انجمن اتحاد گجراں کے نام پہ ہمارے بڑے یاد ہوتے ہیں کہ بھئی ان کے جو عہدیدار ہیں. تو اگر ابھی بھی تناول کے اندر مختلف گاؤں کے اندر تنظیمیں بن رہی ہیں یو سی لیول پہ، تو وہی سارے ہمارے بھائی ہیں، ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں کہ بھئی آئے، ہم ان کے ساتھ مل جل کے، وہ ہمارے ساتھ مل جل کر انشاءاللہ جو ہمارا منشور ہے ہم ان کے سامنے رکھیں، وہ اپنا منشور ہمارے سامنے رکھیں، اور اس میں کوئی ایسی تفریق کی یا ایسی کوئی دوری کی بات تو ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اصل جو مشن ہے، جو مقصد ہے، جو کاز ہے وہ ایک ہے. اور جس یعنی مشن ایک ہو، مقصد ایک ہو، کاز ایک ہو تو پھر اس میں انسان بٹ نہیں سکتا، تفریق پھر اس میں نہیں پیدا ہو سکتی نا، کیونکہ ایک ہی مقصد کے لیے کام کرنے ہیں. لیکن چونکہ وہی کام اخلاص سے کرنا ہے نا، ہر کام کے اندر شرط اخلاص ہے.
بھئی اگر آج ہم قوم کے لیے 5-10 روپے لگائیں گے یا گھنٹہ 2 وقت نکالیں گے تو انشاءاللہ آنے والی نسلیں ہمیں اچھے اس سے یاد کریں گی. اور آج ہم یعنی قوم کے لیے تھوڑا سا وقت دینا یا تھوڑا سا پیسہ خرچ کرنا اس سے کنارہ کشی کریں گے تو پھر قوموں کی صفوں میں ہمارا نام نہیں رہے گا نا. تو میری تو یہ گزارش ہے آپ ساتھیوں سے کہ بھئی آپ مکمل جتنی بھی یو سی ہیں ہماری RUC میں تنظیم سازی کریں، لوگوں کی ذہن سازی کریں، اپنے نوجوان دوستوں کو ان کو بھئی آمادہ کریں. جو بڑے ہیں بوڑھے ہیں بیچارے تو وہ مصروف ہیں، چلو بھئی ان کو زیادہ نہ چھیڑیں، لیکن جو فارغ ہیں، فعال ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم جتنے بھی یعنی متحد ہوں گے، اکٹھے ہوں گے اور اجتماعیت میں ہوں گے تو انشاءاللہ اتنی زیادہ وہ خیر و برکت کا ذریعہ اور سبب بنے گی نا. تو انشاءاللہ تنظیمیں یعنی تنظیم سازی ہو یونین کونسل کی سطح پہ، اور پھر سارے ساتھی یہاں نوجوان بھی اور انجمن اتحاد گجراں والے بھی اکٹھے بیٹھ کے مشاورتی اجلاس ہو، اس میں بھئی نوجوان طبقے کو سامنے لایا جائے، ان پہ ذمہ داریاں ڈالی جائیں، ان کو بھئی کام سونپا جائے، ترتیب سکھائی جائے سارا، تاکہ بھئی وہ بڑھ چڑھ کر نوجوان دیکھو وہ بڑوں سے زیادہ کام کرتے ہیں. ایسے یعنی مراحل ہوتے ہیں کہ اس میں نوجوان بڑوں سے بہت آگے نکل سکتے ہیں، بڑھ سکتے ہیں. تو جو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہماری سرپرستی پہلے بھی کی ہے، ابھی بھی کریں گے انشاءاللہ، اور بعد میں بھی ہمارے سرپرست ہیں، وہ ہمارے ہمیں وہ مشورہ دیں گے، ہم ان کے مشورے سے انشاءاللہ چلتے رہیں گے اور اللہ پاک یعنی کامیابی عطا فرماتا رہے گا. میری تو اتنی سی بات ہے، باقی لیاقت بھائی جو انشاءاللہ وہ سامنے رکھیں گے.